اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہ کون سی اعمال ہیں جن کے کرنے سے جنت ہمارے قریب ہو جائے گی اور جہنم ہم سے دور ہو جائے گی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص، ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، صحیح طریقے سے نماز ادا کر، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عرفے کی شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، قطع تعلقی کرنے والا ہماری بارگاہ سے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود حاضرین کے حلقے میں سے آخری شخص اٹھا اور چلتا بنا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا وجہ تھی؟ تیرے سوا تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے ارشاد پاک کو سنا تو میں اٹھ کر اپنی خالہ کے پاس چلا گیا جو مجھ سے قطع تعلق کی ہوئے تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تیرا ایسے وقت میں آنا کیسا ہے؟ میں نے آپ کا ارشاد مبارک سنایا۔ اس نے میرے لیے بارگاہ الہی سے مغفرت طلب کی اور میں نے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھنا، ایسی قوم پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے جن میں صلہ رحمی کا جذبہ رکھنے والے موجود نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ قطع تعلقی کرنے والا خود بھی رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے ان کو اپنی رحمت الہی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ قطع رحمی سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی نیکی اور بہت جلد اجر دینے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اور میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کے ساتھ ان جیسا معاملہ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، پھر تو تم بھی ان کے ساتھ ظلم میں شریک ہو جاؤ گے۔ ان سے صلہ رحمی کر کے فضیلت حاصل کرو، جب تک تم پر اس پر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ مسلسل تمہارے ساتھ شامل آئے گی۔ کسی نے پوچھا کہ اہل جنت کی اخلاق کیسے ہوں گی؟ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو احسان فراموش ہو وہ ان پر احسان کرتا ہوگا، جو ظلم کرے وہ اسے معاف کرتا ہوگا، جو محروم رکھے وہ اس پر خرچ کرتا ہوگا۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اہل خانہ اس سے محبت و پیار کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ تو فقیر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے قریبی رشتہ دار اس کے پاس ہوں، تحفہ، تحائف اور زیارت و ملاقات کے ذریعے ان سے صلہ رحمی
کروانا واجب ضروری ہے۔ اگر مالی اعتبار سے مستحکم نہ ہو تو وہ تحفہ وغیرہ کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کر سکتا تو زیارت اور ملاقات کے ذریعے کرے، اور اگر انہیں ضرورت ہو تو کام کاج میں ان کی مدد کرے، صلہ رحمی کرے، اور اگر قرابت دار ہوں اور خط و کتابت کے ذریعے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے تو ان کے پاس جا کر، ان کے پاس چل کر صلہ رحمی کر کے افضل ترین صورت حاصل ہوگی۔ یعنی کہ اگر وہ قریب ہیں ان کے گھر جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ان کے ہونے والے گزرنے والے معاملات معلوم کریں اور کوشش کریں کہ ان کے حالات، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت 3 قسم کے آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ایک صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کی بدولت اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق قبر میں وسعت اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو اور اپنے بچے یتیم اولاد چھوڑ گیا، بیوہ عورت ان کی پرورش کفالت کرتی رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان یتیموں کو جوان کر دے یا وہ مر جائے۔ سخی انسان جو یتیم و مسکین کو بلا کر انہیں کھانا کھلاتا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 2 قدم اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کے لیے اٹھنے والا قدم۔ نمبر 2، عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرنے والے اٹھنے والا قدم۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص 5 باتوں پر برابر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں مضبوط پہاڑوں جیسا اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور خوشحالی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ یہ نمبر 1، جو شخص ہمیشہ تھوڑا یا زیادہ صدقہ دیتا رہا۔ نمبر 2، جو کم یا زیادہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ نمبر 3، جو مسلسل رائے حق میں جہاد کرتا رہے۔ نمبر 4، جو ہمیشہ باز و وضو رہے اور پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہ کرے۔ نمبر 5، جو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے تسلسل میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔